الزام لگاتے رہے خاص طور پہ ایک جماعت کے اوپر. جی ہاں تو اس کا آپ کی بات سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ الزامات غلط ہیں. بالکل غلط. ایم کیو ایم از ناٹ ریسپانسبل اس میٹر میں اور اس ایم کیو ایم کے کسی اور عمل کے بارے میں اب اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا. اس کے بارے میں 101% میری ایشورنس تھی اور میری اس ٹیم کی اور آئی بی کے جو اسٹیٹمنٹس تھی یا آئی بی کی جو رپورٹ تھی اس کے حساب سے وہ بے قصور تھا. اس میں ایک چھوٹی سی مثال وہ یہ تھی کہ جو اس نے اپنی قتل کرنے سے ایک رات پہلے اس نے کہا کہ ہم فلاں بلڈنگ پہ پوری رات رہے ہیں اور وہ 10 آدمی تھے. جب ٹیم وہاں گئی تو ایک رات جو 10 آدمی جس چھت پہ رہے ہوں وہاں سگریٹ کا بٹ نہیں تھا, وہاں پاؤں کا کوئی نشان نہیں تھا, وہاں کوئی نشان ایسا نہیں تھا کہ جہاں 10 آدمی, وہاں ایک چڑیا کا بھی وہاں ہونا نہیں پایا گیا. تو وہ کس قسم کا ایویڈنس تھا جس کو جو اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا وہ کنفرمیشن کر رہا. تو جی آئی ٹی کی جو جوائنٹ کمیٹی کی رپورٹ تھی انٹروگیشن کمیٹی کی, کیا وہ کبھی منظر عام پہ آئی جس میں کانفلکٹ تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے ایکیوزڈ؟ وہ نہیں آ سکتی. وہ کنسرن اتھارٹی جو حکومت کو اپنا ویو پوائنٹ بتایا جاتا ہے, باقی یہ سارا پولیس کا کھیل تھا. یہ رانا مقبول صاحب وہاں کیسے آ گئے؟ رانا مقبول کو وہاں پلیس کیا گیا تھا ایڈیشنل آئی جی سندھ. یہ یہاں آئی بی میں ہی تھے, آئی بی سے یہاں وہاں ایڈیشنل آئی جی سندھ لگا دیے گئے. اور پھر انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد مرڈر ہونے کے بعد پھر انہوں نے جو اپنے اس کو پکڑا اور اس کے بعد ان کو آئی جی بنا دیا گیا, تو انچارج ہو گئے سندھ پولیس کے. پھر انہوں نے سندھ پولیس میں کافی تبدیلیاں بھی لائیں. اپنے سبارڈینیٹ کو, ایک فاروق قریشی صاحب تھے جو ایس ایس پی تھا, جونیئر تھا, اس کو اس ٹیپو کے پکڑنے کے عوض ان کو پروموشن بھی دے دی گئی اپنے جونیئر سے. ٹائم تھوڑا دکھ مجھے صرف اس بات کا ہے کہ ہم لوگ کتنی آرام سے, کتنی بے دردی سے انسانی جان لینے کی بات کر لیتے ہیں. جی بالکل.